ان کی آمد سے پہلے میں جی صاحبی کا یہ شعر آپ کے نظر کر دوں. زوئے ظاہر ایک دن آپ بولے اسی ساریاں رمضان جان دیا. زوئے ظاہر ایک دن آپ بولے اسی ساریاں رمضان جان دیا. سائے عرش تے جائے کہ آپ یاسی اکھی ویکھ کے خبران دیا. ظاہر جگہ آساڑڑی ویچ کئیاں اصلی رین والے بستام دیا. پورا مجمع نہیں بیدار ہوا, پیچھے سے پورا مجمع بولے سبحان اللہ. ظاہر جگہ آساڑڑی ویچ کئیاں اصلی رین والے بستام دیا. عبد ظاہر ظہور ساڈا اج ہویا اسی پیدا تے اس زمان دیا. یہ ایک تاریخ ہے, بہرحال وہ میں بیان نہیں کرنا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سیرت النبی کانفرنس, جناب چوہدری محمد اکرم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فخر قوم ملت, سجادہ نشین دربار العرش شریف حضرت میاں الطاف صاحب, علماء اکرام, میرے معزز سامعین, السلام علیکم. حاجی ولی محمد صاحب مرحوم, اللہ ان کو بڑی کی رحمت کرے. ان کی برسی پہ جاوید بھائی نہیں, باقی جتنے بھی ان کے کنبہ کے افراد ہیں, انہوں نے حضرت میاں صاحب کو دعوت دی. میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. حاجی صاحب ہم پہ ایک ایسی شخصیت تھی جو کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں, اور نہایت ہی نیک, اور دربار الار کے ساتھ اس قدر جڑے ہوئے تھے کہ کبھی کبھی میں یہ سوچتا تھا کہ بابا جی ان کے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں, اور قرآن کہتا ہے کہ انما الاعمال بالنیت. میرا یہ ماننا ہے کہ ولی نیت دیکھ لیتا ہے. جو بھی آپ سوچتے ہیں انشاءاللہ اللہ اور اللہ کے نبی کا قبضہ تو وہاں ہے ہی, لیکن مرشد جو ہے وہ بھی اپنے مرید کی نیت کو پہچان لیتا ہے انشاءاللہ تعالی. یہ میرا ماننا ہے, کیونکہ کچھ چیزیں ایسی میں نے دیکھی ہیں اپنی زندگی میں اپنے پیر و مرشد کی. مرشد ملنا بڑا مشکل ہے, اور پھر مرشد حضرت میاں بشیر صاحب علیہ رحمہ کا کوئی مائکہ لا. میں اس لیے نہیں کہتا کہ میرا وہاں رشتہ ضرور ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن آج تک ہم نے کبھی بھی میرے خاندان نے وہاں رشتے کی بات نہیں کی. ہم مرید ہیں, اور انشاءاللہ اس بات کا ہمیں فخر ہے کہ ہم دربار الار کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب ولی کوئی بھی اپنی جگہ سے دنیا سے کوچ کر جاتا ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, سب نے جانا ہے, لیکن وہ جگہ خالی نہیں رہتی. موٹی زبان میں اس طرح کی ہو جائے کہ شیراں کی جگہ خالی نہیں ہوتی, شیراں کی جگہ شیر ہی ہیں. یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ بابا جی اور جانو ساری قوم ملت جتنی بھی چاہے ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی, اور یہ نہیں ہے کہ ہمیں جموں کشمیر والوں کو زیادہ افسوس ہے اس بات کا, برے صغیر کے اندر سب جگہ بابا صاحب کا جانا ہمارے لیے نہایت ہی دکھ کی بات ہے, لیکن خدا کا قانون ہے, اس کو کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے خیالات میں جو وسوسے آئیں گے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. جو ہمارے سامنے شخصیت ہے انشاءاللہ یہ بھی ان سے بھی آگے جانے کی کوشش ہے انشاءاللہ تعالی. اور کیوں اس کی ہم توقع کر سکتے ہیں, اس لیے کہ یہ فرما گئے ہیں جی صاحب علیہ رحمت نے یہ کہا ہوا قیامت تک یہ چیز چلے گی.
تو میں آپ لوگوں کی طرف سے آج الطاف صاحب کا یہ مختصر آنا ہے، لیکن میں تمام پنچ کی عوام کی طرف سے یہ اپیل کرتا ہوں، جب آپ جموں میں تشریف لیں، جب بھی آپ کو آپ یہ سمجھیں کہ آپ تھوڑی سی آپ کو مصروفیات نہ ہو تو 2-3 دن آپ یہاں پنچ کا دورہ رکھیں، اس کے بعد رجوری کا رکھیں، تاکہ لوگوں میں جو بابا جی کا ایک وہ دکھ ہے اس کی جو وہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے آنے سے اس ملم تھوڑی وہ ہمارے جو زخم ہیں ان پہ تھوڑی ملم جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ ایک بار آئیں گے تھوڑی ملم ہوگی، دوسری بار تیسری بار ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہی کہیں گے کہ نہیں ہم میں وہی بابا جی ہیں۔ یہ میری اپیل ہے، تو آپ لوگوں کی بھی یہی اپیل ہے کہ نا؟ اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ ضروری بھی ہے، ہم مختصر کریں گے۔ آج ان کو یہاں سے جانا ہے، سرن کوٹ میں بھی جانا ہے، پھر واپس بھی جانا ہے، ہم زیادہ ٹائم نہیں لیں گے، تو اس لیے میں اب ان سے، اور کسی نے تو مولانا صاحب نہیں کچھ کہنا ہے، تو اس لیے میں آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ انشاءاللہ الطاف صاحب آئیں گے، آپ بالکل ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو لمبی عمر دے، اللہ ان کو صحت دے۔ وعلیکم السلام۔ اب الحاج ولی محمد صاحب کے صاحبزادے محترم جناب چودھری جاوید صاحب جو ہیں وہ حضرت قبلہ میاں الطاف صاحب کو جو ہے وہ چادر پیش کریں گے، شال پیش کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر! بیٹھے رہے، بیٹھ کر کے دیدار زیادہ ہوگا نا، سب بیٹھیں، بیٹھ کر کے دیدار کریں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! حضرت میاں الطاف صاحب قبلہ دربار لار شریف! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! آپ حضرات تشریف رکھیں۔ ویسے جناب دوجی گل یہ ہو گئی ہے کہ ہوں نہ کوئی دھیان کسی باجی دا رہتا ہے، نہ کسی بولن دا رہتا ہے، نہ مولوی دا رہتا ہے، آج کل دھیان ہے صرف موبائلوں دا۔ تو کم از کم تم کسی مجلسوں میں جائیں، کدی کسی کی دعا واسطے جائیں، کسی نے سنن واسطے جائیں، کسی نے دیکھنے واسطے جائیں، تو کتنی ریکارڈنگ کریں؟ کوئی حد ہونی چاہیے کسی چیز کی، کوئی کچھ ہونی چاہیے۔ ہر آدمی جو ہے وہ لگو ہے بس اسی اوپر، تو وہ آوے ہی کہاں واسطے، پھر وہ کسی ایک نہ چلا چھڑیا کرے، وہ ریکارڈنگ کر لیا وہ تو وہ دے چھڑیا کرے۔ کوئی انسان کوئی مجلس ایسی بھی ہوگا کہ ہوں ساروں کچھ لوگ آہستہ آہستہ پھولے لگا ہوا موبائل تے بغیر، سوسائٹی بھی پھولنے لگا ہوا، ماں باپ نے بھی پھولنے لگا ہوا، پیر نے بھی پھولنے لگا ہوا، جو کچھ ہے وہ موبائل پر ہی ہے۔ تو تھوڑا ان چیزیں نہ بھی آداب مجلس کتنے انسان دیو کچھ دیو کسی کے اس چیز کو دھیان رکھنا بڑا ضروری ہے۔ تو نہایت ہی قابل احترام چودھری محمد اکرم صاحب، جناب جاوید صاحب، نہایت ہی قابل احترام جڑا علماء حضرات آج تشریف لے آئے ہیں، ان کو خاص طور پر شکریہ ادا کروں کہ وہ آیا اس مجلس میں انہوں نے شرکت کری، ایک درود شریف پڑھے، ایک ختمات پڑھے، ایک دعا کی۔ یہی سب سے بڑی چیز ہے، جو فرض انہوں نے ادا کیا ہے اس کو تم سب کی طرف سے ان سارا علماء حضرات کو شکریہ ادا کروں، تو تم سب نا السلام علیکم بھی کہوں۔ جڑا دوسرا حضرات بھی آیا میں سارا، آج ہم حاجی ولی محمد صاحب نا خراج عقیدت پیش کرنے واسطے، ان کا ایصال ثواب واسطے، ان دعا واسطے ہمیں آیا۔ تو حاجی صاحب نے بڑی خدمت کی ہے، لوگوں کی غریب کی خدمت کی ہے، اور یہ خدمت سرن کوٹ تے لے کے بمبئی تک کی ہے، بلکہ بمبئی تے باہر بھی کری ہے۔ مجبور اور بے کس آدمی سب تے بڑی گل ہے
کسی نہ روزگار کو سبب کرنا، سبب پیدا کرنا. تے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے یہ طاقت دیتی کہ انہوں نے کہ ہاتھوں ہزاراں غریب جڑا ہیں انہوں نے فائدہ پہنچو، اور بمبئی جیسی جگہ میں پہنچو جت بڑو مشکل ہوئے کم لبنو کم ملنو، تے انہوں نے ات کم کیو تے بہت سارا لوکاں ہزارہ لوکاں نے کئی بار انہوں نے کول گئے، ان کا دوجا بھائی صاحب بھی تھا. تو کتنی دنیا جڑی ہے وہ آج پتہ نہیں اتنا لوگ ہیں یا نہیں، لیکن وہ 5-10-15 سال پہلے کی گل کروں تھارا بہت زیادہ بڑا لوگ جڑا ہیں یا جموں کشمیر کا اور جگہ کا لوگ بھی آجی صاحب کے نال میں تھا. تو آجی صاحب ان کا کام کو نوکری کو انتظام کریں تھا. پھر بنا کہ میں تھا کہ جڑا انہاں بچوں جنہاں کو کوئی گزارو نہیں کچھ نہیں مجھ کمزور ہیں انہاں نے ہوں رہن کی جگہ بھی مفتی ہو. تو اتنی خدمت انہوں نے اس دور دراز علاقہ کی کری تے ایک صدقہ جاری کیو جس کی آج بھی انہوں نے دعا وے دوجا جہان میں چلے گئے مگر دعا ہے جنہاں تے ایت بھی انہوں نے جو کچھ ہوئے تو فلائی کم وے کریں تھا. ہم نہ بھی کہیں تھا کہ تم نہ بھی اس میں شرکت کرنی چاہیے، میرو اس طرح کو پروگرام ہے، میرو اس طرح کو منصوب ہے، ہوں یا چیز کرنا چاہوں. جو تم نے سارا نہ پتہ ہی ہے کہ بابا جی نال کتنا پیار تھو، زیار شریف نال کتنا پیار تھو، اسلم صاحب نال کتنا پیار تھو، اکرم صاحب نال کتنا پیار تھو. اتنا پیار تھو جس کو کوئی شمار نہیں جڑو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا. بدقسمتی کی گل ہے پچھلے سال کرونا وائرس ہو گیا، حالات ایسا ہو گیا کہ ہم نہیں آ سکے، جس کے واسطے میں نے خود اس کل کی شرمندگی بھی ہے. لیکن آج شکر ہے کہ یہ ضروری گل ہے جڑی ان کا فرزند نے ختمات کو انتظام کیا، یہ سب سے بڑی گل. اس کے واسطے جو مبارکباد کو مستحق ہے. سب سے بڑی گل یہی ہے کسی واسطے کسی نے یاد کرنے واسطے کہ تم اس کے واسطے اسی مجلس جڑی ہیں وہ کرو. دوجی چیز کسی نال کوئی فائدہ نہیں، جس جہان میں وہ گئے ہیں ان مجلسوں کو فائدہ ہے. جو صبح دے پہلے پیچھے تم نے ایک درود شریف پڑھے ہو، ایک ختمات پڑھیا، ایک دعا کی، ایک علماء بولیا، یہی سب سے بڑی خراج کی، یہی سب سے بڑی چیز. اور کوئی چیز اتنی بڑی انہاں واسطے نہیں. میں نے یقین ہے کہ ہر سال یا جڑو تم نے یہ دن مقرر کیے ہے اس کے اوپر تم ضروری نہیں کہ دنیا نہ بلاویں گا تو سارا کچھ کریں گا. تم ان لوگوں نے ضرور بلاؤ جڑا ختم شریف پڑھن والا ہوئے، جڑا سمجھن والا ہوئے، تو وہ ہر سال ان کا دن کے اوپر ان کا اصال ثواب واسطے دعا کریا کرے. اس سے اچھی کوئی گل نہیں. اور جڑی تم نے پھر اپنا والد واسطے اتنی شوق نہ مینا تم نے کوئی 10 یا 12 دفعہ فون کیو اور رات میں انہوں نے تھوڑی جی چاڑ بھی دیتی. میں کہ یار کسی پیر پر اعتبار تو کرو، جب وہ کہہ آؤں گا تو آ جاؤں گا. اتنا دے بے اعتباری نہیں نہ کہ ہوں تینا کہہ شروع گا کہ جی ہوں آؤں گا پھر نہیں آسوں. تو نہ ہوتا تو ہوں تینا کہہ تو پھر اس نے کیوں جی ہوں معافی مانگوں اس کل کی، کیونکہ کل تہاڑی میں 12 کال آئی ہیں. کہ ہم یا ہمارے واسطے خود خوشی، میرے واسطے خوشی کی گل ہے کہ منا بھی آج یہ موقع ملیو، دیر نال ملیو، اس میں کوئی شک نہیں. اور بابا صاحب اور ہم نے بابا جی نے انہوں کا بارہ من نہیں کیا، انہوں نے بڑو لگاؤ تھا، بڑی محبت تھی اس خاندان نال، حاجی صاحب نال. تے وہ پچھلے سال پوچھنے لگا منا انہوں نے ٹیلی فون کیو، انہوں نے ٹیلی فون کیو کہ بابا جی اور ان کو دعا کریں، اس طرح بیمار رہے، پھر لدھیانہ لے گئے، اس طرح سب کچھ. لیکن دعا والی گل وہ سارا کچھ ہم کہتا رہا، مگر اصلی گل کو ہم نے بابا جی پر اظہار نہیں کیا. ہم نے کیوں کہ حاجی صاحب اتنا پیارا ہیں کہ بابا جی نے بڑو صدمہ ہو گیا کو یا کہ پتہ کرونا وائرس میں کہیں گا ہوں چلوں دعا واسطے. بیماری کو وقت ہے تو اس واسطے ہم نے وہ چیز جڑی ہے انہوں نے پھر اس سال میں انہوں نے جون کا مہینہ ہو تو پھر بھی میں نے کہنے لگا کہ انشاءاللہ میری سے ٹھیک ہوئے وہ جاؤں گا تو دعا کروں گا.
आजी साहब वास्ते हम आज सारा एक जमा हुए हैं, हम इसे वास्ते ते बाकी ये तुम सब ने दरबार शरीफ को जिक्र किया है, ते इसमें कोई शक नहीं कि थारी जड़ी अकीदत है, थारो जड़ो प्यार है, थारी जड़ी मोहब्बत है दरबार शरीफ के नाल, वो थारा बाप दादा थे। हजरत जनाब बाबा जी साहब का वक्त थे, तो उसमें रोज बरोज इजाफा होगा, उसमें कमी नहीं होती। हजरत जनाब बाबा जी साहब और 1905 में पहली बार पुंछ आया, वो बड़ो लम्बो किस्सो है कि क्यों आया, किस तरह आया, फिर दूजी दफा आया। तो उस वक्त से लेके आज तक एक जमाना तो आजी बाबा साहब उन्होंने अपनी डायरी लिखी हुई है 1940 के बाद की। उन डायरिया में उन्होंने 7-8 का 26 जेठ का और शरीफ को भी लिखे हुए। लिखते बड़े यूँ लिखे हो कि कितनी बड़ी तादाद में लोग जड़े हैं वे गलगत ते आए हैं, कितनी बड़ी तादाद में रजौरी ते आए हैं, कितनी बड़ी तादाद में पुंछ ते आए हैं, कितनी बड़ी तादाद में दूजा जगह ते आए हैं। मेरा कहने को यूँ मतलब है कि उस वक्त जिस वक्त सड़क नहीं थी, पानी नहीं थी, बिजली नहीं थी, कोई इंतजाम नहीं था, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं थी, गाड़ी नहीं थी, उस वक्त भी लोग उस पैदल जाए हुए था। इतनी अकीदत और मोहब्बत हो गई थी। तो उस अकीदत उस मोहब्बत में दोनों तरफों से कोई फर्क नहीं आया। हजरत जनाब बाबा जी साहब उन्होंने भी मेहरबानी की, आजी बाबा साहब उन्होंने भी की, तो बाबा जी ने भी थारे नाल प्यार में कोई कमी नहीं की। रजौरी पुंछ का लोगों नाल किसी नाल ही नहीं की, मगर थारे नाल तो कोई कमी की नहीं। तो तुमने भी अपनी अकीदत प्यार में कोई कमी नहीं की। बाबा जी जिस बड़े तुम मुश्किल में होता रहा, मुसीबत में होता रहा, परेशानी में होता रहा, तो आजी बाबा साहब और दुआ थारे वास्ते करें था, तो बाबा जी थारे को पहुंचे थे, वे थारे को आप आ जाए थे। चाहे 1947 के जंग के बाद का हालात होवे, तो आन गए रिलीफ रिहेबिटेशन सारो कुछ जे कुछ करने को कम थो, वो उस वक्त बाबा जी ने किया। फिर कितनी उस वक्त लोगों ने तबाही देखी, परेशानी देखी, कितनों को जो है। फिर 65 की जंग हुई, फिर उस वक्त भी बाबा जी इस एरिया में रहा। बत्थर में उनने अपनी डायरिया में लिखे हो कि किस तरह उस पर पत्थर के बीच के कितना खतरनाक हालात था, और उन्होंने लिखे हुए कि हूँ अपना लोगों ने छोड़ के मेरो दिल नहीं हो कि हूँ वापस जाऊँ, तो हूँ इतना ही रहो। तो यो सिलसिला जो है फिर बाबा जी की वफात पर जितनो मोहब्बत, जितनी अकीदत, जितना फेरा तुमने किया है उसको कोई शुमार ही नहीं। एक बार ही नहीं किया, 10 किया। और इतना बड़ा लोग भी आए।